السلام علیکم ناظرین۔ پشاور خون میں نہا چکا ہے اور اس شہر میں جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا آج مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ کتنے اسپتالوں میں پڑے ہیں یہ تعداد ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ 50 تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہلاکتوں کا سلسلہ، شہادتوں کا سلسلہ یہیں رک جائے، وہ ماؤں سے بیٹے جدا نہ ہوں، والدین کے سہارے برقرار رہیں، بہنوں کے بھائی، بچوں کے والدین محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اس دھماکے پر، اس ہولناک واقعے پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ یہ بیرونی سازش ہے، اور بیرونی قوتیں، انہوں نے نام لیے بغیر اصل میں بھارت کا ذکر کیا ہے کہ بیرونی قوتیں پاکستان میں امن و امان برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، اور پاکستان میں 24 برسوں کے بعد ایک غیر ملکی کرکٹ ٹیم آئی ہے تو یہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہے، لیکن صرف ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر ہم صرف اتنا کہیں کہ یہ غیر ملکی طاقتوں کا کیا دھرا ہے اور وہ پاکستان میں کرکٹ برداشت نہیں کر رہی، تو یہ صورتحال کو بہت سادگی سے بیان کرنے کی کوشش ہوگی، یا یوں کہیے کہ حقائق سے نظریں چرانے کی کوشش ہوگی، صرف اتنا نہیں ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان اور بھارت آزاد ہوئے اس وقت سے ہمارے درمیان کشیدگی ہے، اور معاملات ہمیشہ بھارت نے ہمارے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جب سے موجودہ حکومت بھارت کے اقتدار میں آئی ہے، اور انہوں نے اپنے عزائم کو کبھی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، میں تو اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس نے ہمیشہ کھل کے یہ کہا کہ وہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے، اس کے لیے ہم فنڈز رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، ہم اس کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے، اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت کا بھارت کے ضمن رویہ حیرت انگیز ہے۔ سب سے پہلے اس حکومت کے سربراہ عمران خان نے دعائیں کی اور کہا کہ مودی کو جیتنا چاہیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل بھارت کے مسلمانوں کو پیغام تھا کہ وہ مودی کو ووٹ دیں۔ تو ایک کام تو یہ ہوا ہماری طرف سے۔ پھر ہم مودی کے ایک اور جال میں پھنسے، امریکہ کے ذریعے کشمیر کے سلسلے میں، اور کشمیر کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تبدیل ہو گیا، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آئندہ بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہوا تو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو، یعنی عمران خان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے، اور اسے اس حکومت نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا، اور اس پر جو کشمیر کے معاملات ہیں اس پر ایک جعلی احتجاج کیا۔ آج پاکستان میں کشمیر سرکاری سطح پر کشمیر کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ معاملہ اس سے ہوا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے فورن ریلیشن بگاڑ دیے ہیں، آپ نے خطے کی طاقتوں کے ساتھ معاملات بگاڑ دیے ہیں، آپ نے یعنی اپنے جو قریب ترین دوست ہیں ان کے ساتھ معاملات بگاڑ دیے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے کشمیر کے معاملات کو بگاڑنے کے علاوہ، خطے کی طاقتوں کے ساتھ معاملات بگاڑنے کے علاوہ، پاکستان کے دوستوں سے تعلقات بگاڑنے کے علاوہ، آپ نے داخلی سطح پر کیا کیا؟ داخلی سطح پر استحکام پیدا ہو چکا تھا۔ 2014 سے جو کوششیں شروع ہوئیں پاکستان میں داخلی استحکام پیدا کرنے کی، کراچی میں سکون ہوا، بلوچستان میں معاملات بہتر ہوئے، اور بلوچستان کے ناراض عناصر کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح وہ ایلیمنٹ جو ہتھیار رکھنے پر آمادہ نہیں تھے ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی گئی، اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی، پاکستان میں استحکام پیدا ہو گیا داخلی سطح پر۔
لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بتدریج دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کراچی معاف کیجیے گا، پشاور کا جو اندھوناک سانحہ یا دھماکہ یا جو دہشت گردی ہوئی ہے جس میں 3 مسلمان شہید ہوئے ہیں، یہ تو آج کا واقعہ ہے. اس سے پہلے لاہور میں ہو چکا، اسلام آباد میں ہو چکا، کراچی میں ہو چکا، بلوچستان میں ہو رہا ہے، فاٹا میں ہو رہا ہے، سابق فاٹا کے علاقوں میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس حکومت کا حالات سے لا تعلقی کا ایک کھلا اشتہار ہے. مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ دہشت گردی کا سلسلہ صرف جیسے شیخ رشید کہہ رہے ہیں کرکٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے تانے بانے بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. اس میں کچھ ہمارے دشمنوں کے عزائم کو دخل ہے اور کچھ ہماری حکومت کی نالائکی اور نااہلی کو دخل ہے. اس وجہ سے یہ معاملات مسلسل بگاڑ کا شکار ہوا ہے. اس بگاڑ میں جو سب سے بڑی خرابی ایک اور پیدا ہوئی، ہمارے ہاں معیشت تباہ کر دی گئی. اور معیشت کو تو ایسے لگتا ہے جیسے یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا تھا، ایسے لگتا ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو ارادتاً تباہ کیا ہے. اب اس کے مقاصد اور عزائم کیا ہوں گے ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی ملک کی معیشت تباہ کر دیں، جب لوگوں سے نوکریاں اور روزگار چھننے لگے، جب لوگوں کی روٹی روزی مشکل ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں بد امنی پیدا ہوتی ہے، انریسٹ ہوتا ہے، لوگ بے چین ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے اسلام آباد میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لاہور میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ابھی کراچی میں مظاہرے ہوئے ہیں. ہمارے دوست نوید الہی صاحب ہیں لاہور میں، انہوں نے یعنی ایک سلوگن دیا ہے کہ مہنگائی مار گئی، دعائی ہے دعائی. تو وہ ان کی پکار پہ لوگ یعنی دیوانہ وار گھروں سے نکل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نوید الہی صاحب نے تو اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کی تاکہ معاملہ غلط رخ پر نہ جائے. لیکن عملاً ہو کیا رہا ہے؟ عملاً یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ناراضی بڑھ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اور خانہ جنگی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری حکومت کو ان سارے معاملات کی پرواہ نہیں ہے. وہ معاملات کو یا تو اپنے سیاسی مفاد کے لیے دیکھتی ہے، یا وہ اپنے خواہشات کے لیے، ہمارے حکمران کی خواہشات، اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہیں. ان کے پیش نظر نہ عوام کا مفاد ہے، نہ عوام امن و امان ہے اس ملک کا، نہ اس ملک کی معیشت ہے، نہ اس ملک کے خارجہ تعلقات ہیں، نہ اس ملک کا دفاع ہے. یہ کچھ بھی نہیں، ہر چیز داؤ پہ لگا دی گئی ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریئر موقع ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسی حکومت آئی تھی جو اتنی نالائق اور اتنی لاپرواہ اور اتنی غیر ذمہ دار تھی کہ لوگ بھوکے مرنے لگے، لوگ بے روزگار ہونے لگے، لوگ دہشت گردی میں شہید ہونے لگے، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں بنتی تھی. تو بیسیکلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صورتحال کو سمجھا جائے اور جو سوسائٹی کے اہم طبقات ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے، وہ مل بیٹھیں اور ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اقدامات کریں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ملک میں جو آئینی خلا موجود ہیں ان کو دور کیا جائے. اس ملک میں عوامی نمائندگی جو ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے، ووٹ ایک مذاق بن چکا ہے. اس سے یعنی معافی مانگ کے، قوم سے معافی مانگ کر اس معاملے کو ٹھیک کیا جائے اور ووٹ کا اعتماد اور اس کی حرمت بحال کی جائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم آنے والے دنوں میں مزید بحرانوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. اور اس خطرے کا اور اس چیلنج کا احساس جتنی جلد کر لیا جائے اتنا بہتر ہے، ورنہ آنے والے دن ہمارے لیے مزید چیلنج لے کر آئیں گے، مزید مسائل لے کر آئیں گے اور ہمیں ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. خدا حافظ.